السلام علیکم ویورز، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اس سائز کے اوپر شرٹ کی کٹنگ کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے شرٹ کا جو بارڈر ہے اس کو کٹنگ کر لینا ہے۔ کٹنگ کر ہم نے بارڈر کو سائڈ پہ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہم باقی کی شرٹ پھر کٹنگ کریں گے۔ تو باقی جو ہماری شرٹ ہے اس کو ہم نے ڈبل تہہ لگا کے پریس لگا لینی ہے۔ پریس لگانے کے بعد پھر ہم نے یہ جو کچی لب والی سائڈ ہے اس کو ہم نے اپنی سائڈ پہ رکھ لینا ہے، کیونکہ ہم نے شرٹ فرنٹ اوپن کٹنگ کرنی ہے تو ہم نے اس کو دباؤ کو اس طرح سے بٹھا کر پریس لگا لینی ہے 1.5 انچ چوڑائی کے اندر۔ اور اس کے بعد ہم نے تیرے کا اوپر سے اس طرح سے ایک سیدھا نشان لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے تیرہ جو ہے 14.5 انچ ہے تو ہم نے 15.5 انچ اس طرح سے لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے ڈبل کر لینا ہے۔ تو ڈبل اس طرح سے جب ہم کریں گے انچی ٹیپ کو تو اس میں سے یہ 0.8 انچ کا جو سائز ہمارا وہ نکل آئے گا۔ تو 0.8 انچ کا ہم نے یہ نشان لگانا ہے۔ سیم اسی سائز کا نیچے بھی ایک نشان لگا لینا، اس کے بعد ان نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے، اور پھر یہاں سے ہم نے 1 انچ کا نیچے کی طرف تیرے کا نشان لگانا ہے، اور پھر یہاں سے ہم نے گلے کا سائز جو ہے 3.5 انچ کا ہاف ہے تو اس کا نشان لگانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ نیچے والے نشان کے ساتھ اس طرح سے تیرے کا نشان لگا کر اس کو آپس میں ملا لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم آرم ہول کا جو سائز ہے یہاں سے سیدھا 8.5 انچ کا نشان لگا لیں گے، اور پھر اس نشان کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہم یہاں سے 1 انچ اندر کی طرف نشان لگا لیں گے۔ اور پھر ہم نے یہاں پہ چسٹ جو ہے وہ 21 انچ ہے تو 21 انچ کا جو ہم نشان جو لیں گے اس کا ہاف لیں گے۔ ہاف اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے، تو جو ہمارا ہاف نکلے گا وہ 10.5 انچ پہ نکلے گا۔ تو 10.5 انچ کا ہم نے یہاں سے نشان لگانا ہے، اور پھر یہاں سے ہم نے اس نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو گلائی کا نشان دے دینا ہے۔ تو یہ ہم نے آرم ہول کی گلائی کا نشان لگا لی ہے۔ اب ہم اس کی آرم ہول کا جو سائز ہے وہ ناپ لیں گے، تو وہ ہم اس طریقے سے ناپیں گے گلائی کے ساتھ رکھ کر انچی ٹیپ۔ تو ہمیں یہ تیرے کے نشان تک 10.5 انچ چاہیے، آدھ انچ کا دباؤ چلا جائے گا تو 10.5 انچ کا ہم نے ٹوٹل نشان لگایا، تو یہ 10 انچ تیار آ جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ سائڈ سلٹ ہے، یہاں سے ہم نے سائڈ جو سلٹ ہے وہ 13.5 انچ کا ہمیں تیار چاہیے، تو ہم 13.5 انچ کا نشان لگا لیں گے، اور جو ہم کمر تیار کریں گے وہ 15 انچ پہ کریں گے، تو 15.5 انچ کا ہم یہاں سے بھی کمر کا نشان لگا لیں گے، اور اس کے بعد ان نشانوں کو آپس میں اس طرح سے سیدھا کر لیں گے۔ تو یہ ہم نے ہپ اور کمر کا نشان سیدھا لگا لیا ہے۔ اب یہاں سے ہم جو ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کی کمر کا جو ہے وہ سائز لینا۔ کمر جو 19 انچ ہے 19 انچ کا ہم نے اس طرح سے انچی ٹیپ کو ہاف کر لینا ہے، تو ہاف نکلے گا 9.5 انچ۔ 9.5 انچ کا ہم نے کمر کا نشان لگانا، پھر ہپ جو ہے 21.5 انچ ہے تو 21.5 انچ کو بھی ہم نے اس طرح سے نشان لینا ہے۔ 21.5 کا جو ہاف نکلے گا وہ 11.5 انچ نکلے گا، تو 11.5 انچ کا ہم نے یہاں سے بھی نشان لگا لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جو لمبائی ہے اس کا بھی نشان لگا لینا۔ تو لمبائی جو ہے وہ 40 انچ ہے تو آدھ انچ کا ہم دباؤ لیں گے، 40.5 انچ کا نشان یہاں سے ہم لمبائی میں لگا لیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر اس نشان کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا گھیرے کا سیدھا نشان لگ گیا۔ اس کے بعد ہم نے 1 انچ کا ایکسٹرا دباؤ رکھ کر نشان لگا لینا جس پہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے۔ تو گھیرا ہمارا 26 انچ ہے تو 26 انچ کا جو ہاف ہمارا نکلے گا وہ 13 انچ پہ نکلے گا، تو 13 انچ کا ہم نے گھیرے کا بھی اس طرح سے نشان لگا لینا ہے۔ اور پھر ہپ کا جو سائز ہے، جو ہپ کا جو نشان ہے اس نشان کو گھیرے کے ساتھ اس طرح سے ملا کر سیدھا کر لینا، اور پھر کمر کا بھی اور چیسٹ کا بھی اسی شیپ کے ساتھ آپ نے آپس میں ملا لینا ہے۔
اور پھر اوپر سے نشان کے برابر رکھ کر ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے تیرے والی سائڈ سے بھی، اور جو آرم ہول کا جو نشان ہے اس کو بھی ہم نے نشان کے اوپر رکھ کر ہی کٹنگ کر دینا ہے۔ اور جو سائڈوں سے ہیں وہاں سے ہم نے تھوڑا ایکسٹرا دباؤ رکھنا ہے تاکہ ہمیں کبھی شیلٹ کی لوزنگ وغیرہ کرنی ہو تو مسئلہ نہ ہو۔ تو ہم نے تقریباً 2 انچ کا ایکسٹرا دباؤ رکھ کر کٹنگ کی ہے، اور ہپ سے ہم تقریباً 1 انچ کا ہی دباؤ رکھیں گے، زیادہ ہم ہپ سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم نے فولڈنگ کرنی ہے۔ تو چاک اور جو گھیرا ہوتا ہے اس کا ہم نے 1 انچ کا ہی دباؤ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے فرنٹ کا جو دباؤ بٹھایا 1.5 انچ کا، فرنٹ اوپن ہماری جو شیلٹ ہے اس کا ہم نے 1.5 انچ کا دباؤ پہلے سے بٹھایا ہے، لیکن ہم اس کو تقریباً 1 انچ کا کر لیں گے۔ اس طرح سے نشان لگا لیں گے 1 انچ کے فاصلے پہ، اور پھر ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے، سیدھا لگا کر نشان۔ اس کے بعد ہم اسی سیدھے نشان پہ رکھ کر صرف اوپر والی سائڈ سے، شیلٹ نیچے سے نہیں آپ نے کٹنگ کرنی، اوپر والی سائڈ سے دباؤ کو آپ نے 1 انچ کا ہم نے فرنٹ پہ دباؤ رکھا، باقی ہم ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ کٹنگ کر دیں گے۔ تو اب ہم نے فرنٹ کو بیک کے اوپر اس طرح سے بچھا لینا ہے۔ اب ہم اس کی بیک کٹنگ کریں گے، بیک کو درمیان میں سے ہم نے بالکل سیدھا کر لینا ہے، اور اس کے بعد اوپر سے تیرے کے ساتھ رکھ کر ہم نے اس کو کٹنگ کرنی ہے، اور پھر آرم ہول سے ہم نے 1 انچ بڑھا کر بیک کو کٹنگ کرنا ہے۔ سائڈوں سے بھی ہم نے برابر رکھ کر کٹنگ کر دینی ہے، گھیرے چاک بالکل برابر رکھ کر کٹنگ کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم بقایا جو اس کی جو رہ جائے گا وہ ہمارے شرٹ کے بازو رہ جائیں گے، تو اس کے بعد ہم اس کی بازو کی کٹنگ کریں گے۔ تو بازو کا جو کپڑا ہے وہ ویسے اس کا کام آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو جوڑ لگا کر پورا کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آرم ہول کا جو سائز ہے وہ جو سیدھا آئے گا وہ ہے 8.25 انچ، تو ہم نے اس کو تقریباً 9 انچ پہ لے جائیں گے۔ چوڑائی میں کپڑا جو ہمیں چاہیے وہ 9 انچ پہ چاہیے، تاکہ ہم تھوڑا سا ایکسٹرا دباؤ بھی رکھیں۔ تو ہم نے پہلے اس کو اس طرح سے 9.25 انچ کا ناپ کی چوڑائی رکھ لینی، اس کے بعد اوپر سے 4 انچ کا نیچے کی طرف ایک نشان لگانا ہے۔ اس نشان کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہم یہاں سے آرم ہول کا جو سائز ہے وہ 8.25 انچ ہے، تو 8.25 انچ کا یہاں سے ہم نشان لگا کر اوپر والے نشان سے اس طرح سے اس کو گلائی میں نشان لگا لیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو آرم ہول کا جو سائز ہے اس کو بھی ایک دفعہ ناپ لیں گے۔ آرم ہول سے یہ بازو کا جو آرم ہول کا جو سائز ہے وہ تھوڑا کم ہی آئے تو بازو لگانے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو آرم ہول 10 انچ کا، تو یہ تقریباً 9.5 یا 9.25 آ جائے تب بھی ٹھیک چلتا ہے۔ اور جو اب ہم نے بازو اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو کٹنگ کر دیا، لیکن ابھی نیچے والے جو دباؤ ہے وہاں سے کپڑا کم تھا، تو اب ہم سائڈوں سے جو کپڑا بچا ہوا ہے اسی کپڑے کو ہم یہاں پر رکھ کر بیک والی سائڈ پہ جوڑ لگا کر اس کو پورا کر لیں گے۔ تو 1 انچ کا ہم نے کپڑا اوپر بڑھا دیا بازو کے، اور باقی ہم اوپر والا جو کپڑا اس کو سیدھا کر لیں گے، اور پھر اوپر سے اس کی آرم ہول کی کٹنگ کر کر برابر کر لیں گے، اور پھر ہم اس کو یہاں سے بھی نیچے سے بھی کٹنگ کر کر برابر کر لیں گے۔ بازو کی جو لمبائی ہے وہ 19 انچ ہے، لیکن ابھی ہمارا جو شرٹ کا بازو ہے وہ کم آ رہا ہے، تو یہ ابھی بھی کم ہے، یہ 17 انچ پہ آ رہا ہے، تو چلیں ہم اس کو 3/4 ہی تیار کر لیں گے، کیونکہ بازو کی جو لمبائی ہے وہ اس کپڑے میں پوری نہیں ہو رہی، تو ہم تھوڑا کم بازو تیار کر کر اس کو دے دیں گے۔ تو یہ بازو کی جو فٹنگ ہے وہ 5.5 انچ کے 5.5 انچ کا ہم نے اس کو نشان لگا کر اوپر آرم ہول کے جو نشان ہے اس کے ساتھ رکھ کر ملا دیا، اور سائڈوں پہ ہم نے ایکسٹرا دباؤ رکھ کر اس کو کٹنگ کر دیا۔ اب ہم بازو کی جو چھانٹ ہے وہ اتاریں گے۔ چھانٹ جو اوپر والے 2 کپڑے ہوں گے آپ نے ان کو پکڑنا ہے، اور اس کو پکڑ کر آپ نے اس کی چھانٹ اتارنی ہے۔ تو فرینڈز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔